السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جس بات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا اور ہر ایک کتاب کے اندر اس کے متعلق اس لیے کہ اس کے بغیر نہ ولایت مکمل ہے نہ ہی ایمان مکمل ہے جی۔ اور اس کے بارے میں کچھ ایک پہلو بھی اور ایک عمل بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ آسانی سے اس کو کر کے، اور کچھ آج کا جو دن ہے یوم بدر 17 رمضان المبارک، تو اس میں بھی جو جنگ بدر میں فتح ملی ہے وہ اسی کی وجہ سے ملی ہے، اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو توکل یہ ایسی نعمت ہے جو ہر ایک مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ کہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے صحابہ کرام کو لے کر، لیکن ان کی جو یقین تھا، چاہے حضور کا لے لو چاہے صحابہ کرام کا لے لو، وہ یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ وہ توکل تھا رب کی ذات پر کہ جو جنگ بدر میں بھی 1000 کافروں کے سامنے، اور جیسے تیسے نہیں پہلوان کافروں کے سامنے 313 مجاہدین کو جس نے فتح عطا فرمائی، وہ توکل کی دولت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، اور یقین کامل ایسا کہ لڑ مرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے جب وہ نکلے اور بدر کے میدان میں پہنچے تو حال یہ ہوا کہ پھر صرف 14 شہید ہوئے اور سامنے 70 مارے گئے۔ لیکن اب سوچئے کہ ان کا جو رب کی ذات پر یقین تھا، جو توکل تھا، وہ کیسا تھا، اور ولایت کے اندر، طریقت کے اندر، معرفت کے اندر یہ جو توکل ہے وہ بہت ہی اہم کردار نبھاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، شاید حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کو توکل کی دولت کس طریقے سے ملی؟ کہا سنو، مجھے توکل کی دولت ملی ہے، وہ ایسے ملی کہ میں جا رہا تھا راستے سے، ایک بلی ایک چوہے کے پیچھے دوڑی، وہ چوہا بل میں گھس گیا، اب بلی وہیں پر بیٹھی رہی کافی دیر تک اور چوہے کے نکلنے کے انتظار کرنے لگی۔ وہ توکل میں تھی کہ ایک نہ ایک دن تو چوہا ضرور نکلے گا، اور چوہا نکلا بھی، لہٰذا مجھے اس بلی سے توکل کی دولت ملی۔ تو یہ صحابہ کرام ہے، چاہے اولیاء اعظام کی ذات ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے تھے۔ اب ذرا سوچئے اس بیماری کے ماحول میں، جب اتنی زیادہ بیماریاں ہو، لوگ اپنے ذہن کو کھو بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ جو یقین رب کی ذات پر جو صحابہ کو تھا، اس یقین کو چھوڑ کر چاہے وہ ڈاکٹروں پر یقین کرے، چاہے وہ کسی اور ذات پر یقین کرتے ہو، لیکن ان کا جو یقین کامل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ چکا ہے۔ جب بندہ یہ طے کر لے کہ ہاں مجھے جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب یہ عقیدہ رکھے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے، وہ جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ اگر زندگی ہے تو بھی میرے لیے بہتر ہوگی، موت ہوگی وہ بھی بہتر ہوگی۔ تو اگر اس بات پر اگر آج بھی یقین کر لیا جائے کہ ہاں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو کوئی قوم نہ مسلمان کو ہرا سکتی ہے، نہ کوئی بیماری مسلمان پر حاوی ہو سکتی ہے، اور بیماری کی وجہ سے کم بلکہ ڈر کی وجہ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تو یہ دولت بڑی اہم دولت ہے، اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ بس اس کی دولت کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے، کسی اور کی نہیں۔ جنگ بدر میں یہی سکھایا گیا، جنگ احد میں یہی سکھایا گیا، جنگ خندق میں یہ سکھا گیا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ توکل کی دولت، جب بندہ توکل کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں، روحانیت کے، ولایت کے اور عمل کے اندر کامیابی کے۔ اگر آپ عمل کرتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، توکل ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر کہ عمل میں کامیابی ملے گی، تو پھر وہ بالکل بیکار ہے۔ بس توکل کی دولت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھنا ہے۔ پڑھ نہ سکے یوٹیوب میں سنیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزاری، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، کس طریقے سے انہوں نے توکل کی دولت کو حاصل کیا ہے۔ یہی چھوٹا سا عمل ہے آپ کے لیے، بس ان کی زندگیوں کو پڑھیے،
انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر روحانیت، نورانیت پیدا ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔